ہٹا کر اور ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد اور معطل کرنے اور انضباطی کارروائی کا حکم۔ اے ایس پی مری کو عہدے سے ہٹا کر ان کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کرنے، معطل کرنے اور انضباطی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ سی ٹی او راولپنڈی، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس ای ہائی وے سرکل 2 راولپنڈی، ایکسین ہائی وے راولپنڈی، ایس ڈی او ہائی وے مکینیکل مری، ڈویژنل فارسٹ آفیسر مری، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز مری، انچارج مری ریسکیو 1122، ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے پنجاب، ان تمام افسران کو معطل کر کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میں قوم سے سانحہ مری کی شفاف انکوائری اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ سانحہ مری کی انکوائری رپورٹ پر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، 15 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈویژن کی خدمات وفاق کے سپرد معطل کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ سی پی او راولپنڈی اے ایس پی مری کی خدمات بھی وفاق کے سپرد کر کے معطلی کی سفارش کی ہے۔ اے سی مری، سی پی او راولپنڈی، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس ای ہائی وے سرکل کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سانحہ مری کیس کی سماعت 26 جنوری تک ملتوی۔ اگلی سماعت پر مری میں موجود سنو بائکس کا ریکارڈ طلب۔ مری میں جہاں لوگوں کو جگہ ملتی ہے عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، گندگی بیوروکریسی پر ڈال دیتے ہیں، انہیں کام کرنے نہیں دیتے۔ کن وجوہات سے 3 سال میں 7 اے سی تبدیل ہوئے؟ ہوٹلز کی سہولیات کے مطابق ان کی درجہ بندی کی جائے، عدالت کے ریمارکس۔ ملک بھر میں کرونا کے وار تیز، سیاستدان بھی بچ نہ سکے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی کرونا میں مبتلا، مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی۔ کہتی ہیں شہباز شریف نے اپنی رہائش گاہ پر خود کو قرنطینہ کر لیا۔ شہباز شریف ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین بھی کرونا کا شکار ہو گئے، تمام سرگرمیاں معطل کر کے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کرونا کی نئی لہر میں شدت، این سی او سی نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ 10% سے کم شرح والے شہروں میں آؤٹ ڈور تقریبات میں 500، انڈور تقریبات میں 300 افراد کی شرکت کی اجازت۔ 10% سے زائد شرح والے شہروں میں انڈور تقریبات اور اجتماعات پر مکمل پابندی عائد۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی محدود، 12 سال سے کم عمر طلبہ نصف حاضری کے ساتھ ہفتے میں 3 روز آئیں گے۔ این سی او سی کا پی ایس ایل 7 کے حوالے سے بڑا فیصلہ، 25% شائقین اسٹیڈیم میں میچز دیکھ سکیں گے۔ پی ایس ایل لاہور کے میچز بارے فیصلہ فروری کے پہلے ہفتے ہوگا۔ میچز دیکھنے کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ کرونا کے پاکستان پر بار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 8 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 19,037 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ افراد 13,38,993 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 5,09,308 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 4,55,499، خیبر پختونخوا میں 1,82,619، اسلام آباد میں 1,12,557، بلوچستان میں 33,744، گلگت بلتستان میں 10,455 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 34,811 ہو گئی۔ پاکستان دنیا بھر میں مہنگائی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ عالمی جریدے کی رپورٹ میں انکشاف، عالمی سطح پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.3% ریکارڈ کی گئی۔ ارجنٹائن دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح میں پہلے نمبر پر، ترکی دوسرے نمبر پر، برازیل چوتھے نمبر پر موجود۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق ان 4 ممالک کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے ہے۔ آپ نے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے
آسانیاں پیدا کر دیا ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے. چھوٹا بزنس ہوتا ہے, بڑے بزنس مین کو تو قرضے مل جاتے ہیں, لیکن جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے. جو یوتھ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے. میں جب اگر میں 18 سال سے اوپر ہوں, 25 سال تک, 30 سال تک, آئیڈیلزم زیادہ ہوتی ہے, زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ. وزیر اعظم نے نیشنل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی 2021 کا افتتاح کر دیا. عمران خان کہتے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. کسی نے چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی تھیں. چھوٹے تاجروں کو بینک قرضے نہیں دیتے تھے. حکومت کا کام نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. رکاوٹیں ڈالنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے. اب ہمیں برآمدات بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی. وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوان کاروباری افراد اور سٹارٹ اپ سے متعلق اجلاس. عبدالرزاق داؤد چیئرمین بی او آئی, ایف بی آر, ایس ٹی زیڈ اے اور دیگر کی شرکت. عمران خان کہتے ہیں ای کامرس سے سٹارٹ اپ فرینڈلی ایکو سسٹم بنانے پر توجہ مرکوز ہے. دنیا میں کاروبار کا مستقبل ٹیکنالوجی سے چلنے والا ای کامرس پلیٹ فارم ہے. ترقی کی راہ میں حائل ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر یوریا کھاد کی دستیابی کی ہدایت. کہتے ہیں حکومت نے 3 سالہ دور میں یوریا کھاد کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی. یوریا کھاد کی پیداوار 6.1 ملین ٹن سے تجاوز کر گئی. کسانوں کو عالمی منڈی کے مقابلے میں 5 گنا سستی قیمت پر یوریا کھاد کی دستیابی ہوئی. ناجائز منافع خوری روکنے, اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کر رہے ہیں. بڑے شہر قومی معیشت کی ترقی کے حقیقی انجن ہیں. بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. وزیر اعظم کا بڑے شہروں کے منصوبے سے متعلق اجلاس میں گفتگو. عمران خان بولے ضروری ہے کہ بڑے شہروں کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکیجز پر کام کو تیز کیا جائے. کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ کی ترقی کے لیے مشترکہ مہم چلائی جائے. قانون کی بالادستی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. فوجداری نظام تبدیلیاں نہ ہونے کے باعث امیر اور غریب کے لیے فرق بڑھتا گیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات لا رہے ہیں. اصلاحات سے نفاذ سے قانون کی بالادستی کے منشور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا. وزیر اعظم کی فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات پر اجلاس میں گفتگو. عمران خان کو فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات پر بریفنگ دی گئی. وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کے طریقہ کار پر کام جاری. 25 جنوری کا پی ڈی ایم سربراہی اجلاس اہمیت اختیار کر گیا. مولانا فضل الرحمان اور نون لیگی رہنماؤں میں پلان اے اور بی پر مشاورت. پلان اے کے تحت عوامی سطح پر پہلے حکومت کے خلاف جلسے اور احتجاجی مظاہرے کرنے کی تجویز. فروری میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی بھی سفارش. مولانا فضل الرحمان ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حکومتی اتحادیوں سے رابطے کریں گے. تین سال سے پارلیمانی پارٹی اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں. جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا انہیں ان کی کوئی فکر نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کریں گے. وہ غلطی پر ہیں. نور عالم خان کا ٹویٹ. حکومتی پالیسیز پر تنقید کرنے پر گزشتہ روز نور عالم خان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا. نور عالم خان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت بھی گزشتہ روز معطل کر دی گئی ہے. پچھلے دنوں میں احمدآباد اپنے ورکرز کنونشن اٹینڈ کرنے گیا تھا, تو وہاں پر تھوڑا ہمارے جو پی ٹی آئی کے بچے ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے آپس میں. تو میں نے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہ نعرے لگانے سے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ, اور تمیز سے یہاں رہیں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے, یہاں پریس موجود ہے, احمدآباد کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کیا سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کا یہ حال ہے.
تو اللہ کا شکر ہے صاحب نے میری بات سن لی. تو میرے خلاف پروپیگنڈا نکل گیا کہ انہیں اپنا بعد والوں کو بدتمیز کہا. یہ جس بیوقوف نے کہا ہے تو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نہ سوچ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں. میں ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے انسان آلسو اپنا لوگ میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بہت ہیں. تو یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس پہ نہ جائیں کہ اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے صرف جھوٹے پروپیگنڈے کے علاوہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا منہ کالا ہوگا. وزیر دفاع پرویز خٹک کی ایبٹ آباد کے لوگوں کو بدتمیز کہنے کی تردید. وزیر دفاع پرویز خٹک سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کی ملاقات، ورکرز کنونشن سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا. پرویز خٹک کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں کہا کہ ایبٹ آباد کے لوگ بدتمیز ہیں، میرے خلاف سوچا سمجھا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہزارہ ایبٹ آباد کی عوام سے گزارش ہے کہ ایسے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں. سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں بطور سیاسی جماعت کے، جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اپنی آمدن، اخراجات اور ان کے ذرائع کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سرٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہے. الیکشن کمیشن سے یہ آج بڑی استدعا ہے کہ آپ جو تمام باقی سیاسی جماعتوں کا جو کیس لگا ہوا ہے اس کیس میں اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے. پی ٹی آئی نے بھی اپنا حساب دیا، ہم مزید بھی اور اگلے سالوں کی بھی حساب دینے کو جو ہے وہ تیار ہیں، اس حوالے سے جانچ پڑتال کروانے کو تیار ہیں. آج نون لیگ نے بھی 7-11 کی جو ہے وہ پٹیشن جمع کروا دی ہے، یعنی وہ بھی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی. درخواست گزار پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم پیشی پر سماعت ملتوی کی گئی. الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیس کی سماعت کی. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جن پر الزام لگے ہیں کہ وہ فوراً فنڈنگ لیتے رہے. ہر سیاسی جماعت کے گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانا لازمی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. خالدہ رائی کی سربراہی میں ہونے والی ملاقات میں شاہراہوں سے کیبل کی تاروں کو منظم کرنے پر بات ہوئی. مرتضی وہاب بولے بلوچ کالونی برج پر کیبل وائرز اور تاروں کو ماڈل کے طور پر منظم کیا جائے، اسی ماڈل کو دوسری شاہراہوں پر نفاذ کیا جائے گا. خالدہ رائی کہتے ہیں تمام کیبلز کو 2 وائرز سے چلایا جائے گا. چیئرمین نیب کی سربراہی میں نیب کی 2017 سے 2021 کی کارکردگی رپورٹ جاری. نیب کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر نگرانی 4 سالوں میں 1405 ملزمان کو سزائیں ہوئیں. سیکشن 10 کے تحت 505، سیکشن 25B کے تحت 900 ملزمان کو سزائیں ہوئیں. کراچی میں 218، راولپنڈی میں 52، لاہور میں 62، سکھر میں 70 ملزمان کو سزائیں ہوئیں. آرمی چیف سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی سفیر کا سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور بروقت تکمیل پر اطمینان کا اظہار. ISPR کے مطابق چینی سفیر نے سی پیک منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ بولے پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے. میں اضافہ ہو گیا. اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مغربی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان. پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا.